اللہ رب العزت کو تکبر، جس کو آپ گھمنڈ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ میں کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ انا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ سب کان کھول کر کے سن لیں کہ جو عالم دین ہے، جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو آپ کو دین کی باتیں بتاتا ہے، جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے نا، اس کو کبھی بھی حقیر مت جانیے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے وقت کا بہت بڑا ایک محدث گزرا جس کا نام ہے الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کبھی کہا تھا کہ کسی بھی عالم دین کو یا اس کے علم کو کبھی بھی حقیر مت جاننا۔ عالم دین کو بھی حقیر نہیں جاننا ہے، اس کے علم دین کو بھی، اس کو تھوڑا بہت جو بھی اس کے پاس علم ہے نا، اس کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ اچھا، اگر حقیر جان لیا تو کیا ہوگا؟ تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری 10 نسلوں تک کوئی بھی عالم دین پیدا نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہاری نسلوں کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ پر وہ دین کی جو ہے تعلیم کے قریب جائے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ اگر یہ علماء نہیں ہوتے، یعنی جو آپ دین جن سے آپ سیکھ رہے ہو، جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتے نا، تو یہ جو عوام الناس ہے، عوام الناس کا مطلب یہ جو عام انسان ہے جن کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زمین پر گھومتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سلیقہ ہوتا، نہ ادب ہوتا، نہ عبادت کا طریقہ ہوتا۔ یہ علماء کی ساری محنتیں ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو اذانیں گونج رہی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا پڑھ لیا یا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں صاحب، میں تو میں ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈگری ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو ڈگری ہے صاحب، بھلے میں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا، اس کی کوئی جو ہے مطلب وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے پاس ڈگری ہے صاحب۔ آپ اپنی ڈگری کو سب کو ایک طرف رکھ کر کے یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، جو میں نے دین سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں نے اس کو کہاں تک لوگوں تک پہنچایا ہے، میں نے کتنی کوشش کی ہے، یہ سوچئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے کوئی کسی مسئلے میں، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر آپ کسی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں فلاں سے یہ نہیں ہو سکتا، فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے۔ آپ نے صرف کان سے سنی اور لوگوں کے سامنے باتیں کہنے شروع کر دی، اسے لوگوں میں آپ کا وقار کم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگوں کے سامنے اگر آپ عالم ہیں تو لوگوں کے سامنے عالم بن کر کے رہیں، تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ ہر بات میں اگر آپ شکایت کریں گے تو لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ شکایت کرنے والا بندہ ہمیشہ شکایت کرتا ہے، تو پھر لوگ دھیرے دھیرے آپ کو سیریس لینا چھوڑ دیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور خاص کر کے جو عالم ہوتا ہے نا، وہ عالم کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عالم کی قدر کیا ہے، وہ عالم کے بارے میں اس نے حدیث پڑھ رکھی ہے، عالم کے بارے میں علماء کے اقوال کیا ہیں، جو ہے محدثین کے اقوال کیا، وہ بھی اس نے پڑھ رکھے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ یہ اپنے دل میں کوئی قدرت رکھتا ہے تو یہ اس کی جو ہے مطلب اپنے خیالات ہوں گے، لیکن آپ سب ایک ہی کام کریں، جتنے بھی عالم دین ہیں ان سب کو اپنے سروں کا تاج بنائیں، ان سب کو اپنے سروں کا تاج بنائیں۔ جو کچھ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، کسی کے بارے میں بولتے ہیں ان کو بولنے دیں، ان کو بولنے دیں، کوئی جو ہے ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں صرف کام کرنا ہے، جہاں جو لوگ پیار سے آپ کو دعوت دیں، پیار سے آپ کو بلائیں، آپ حاضر ہو جائیں۔ بار بار کسی کو جو ہے مطلب نہیں وہ بھی مجھے ایسا کرنا چاہیے، ہر چیز کا مجھے کریڈٹ دینا چاہیے، ایسا کبھی نہیں سوچیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دے گا صاحب، ورنہ پھر آپ ایسے ہی کسی کے سامنے بھیک مانگتے رہو گے تو پھر ایسے تھوڑی ہے کہ محبت لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو علماء کی عزت کیا کرو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ وہ فلاں ایسا فلاں ہے، اور کوئی عالم بھی کہے تو آپ اپنے کان بند کر لو کہ نہیں بھائی، آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میں اپنے علماء کو مانتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ورنہ پھر آنے والی 10 نسلوں تک اللہ جو ہے آپ کے نسلوں سے دین اٹھا لے گا، پھر آپ کیا کرو گے بتاؤ مجھے؟ ہے آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ؟ نہیں ہے آپ کے پاس توڑ نہیں ہے تو پھر کیوں ان جھمیلوں میں پڑتے ہو یار؟